اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج بھی جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہا ہوں وہ بھی کچھ اسی موضوع پر ہے، اور دن کی فضیلت کے حوالے سے رب کائنات نے دنوں میں سے جمعۃ المبارک اور جمعرات اور سوموار کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ دن سارے ہی رب کائنات کے بنائے ہوئے ہیں، سب کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اپنی اپنی نسبت ہے۔ اور احباب ذکر، یہ حدیث شرح مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 209 پر موجود ہے۔ رقم الحدیث 1974۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام پیر جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پیر اور جمعہ کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالی سوائے عداوت والوں کے باقی سب مسلمانوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرات محترم، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ وہ لوگ جو عداوت پیدا کرتے ہیں ان کے سوا رب کائنات باقی سب مسلمانوں کو بخش دیتا ہے۔ تو ان کے متعلق فرمایا انہیں چھوڑ دو کہ آپس میں صلح کر لیں۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے میں عداوت پیدا کرتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، فرمایا انہیں چھوڑ دو کہ آپس میں صلح کر لیں۔ اب ابھی ذکر خالق کائنات مالک ارض و سماوات کا کتنا عظیم احسان ہے انسان پر کہ جس نے یہ دنوں جیسی نعمتیں عطا فرمائیں۔ دن بڑی برکت والے، بڑی عظمت والے ہیں، کیوں نہ ہو کہ انہیں عظمتوں والوں سے نسبت ہو جائے تو پھر اور عظمت والا ہو جاتا ہے، یعنی اعلیٰ لوگوں سے نسبت ہو جائے تو وہ پھر دن اور اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ وہ فرمایا کہ جمعہ رات تو جمعے کا پڑوسی ہے اور حضرت آمنہ خاتون کے حاملہ ہونے کا دن ہے۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی۔ اور پیر کے بالے سے فرمایا پیر کے دن تاجدار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین کا دن بھی ہے۔ اس دن رب کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور نزول قرآن کریم کا بھی جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کو اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا تیرا کیا حال ہے، کس حال میں ہے، تیرے ساتھ کیسے بیت رہی ہے؟ تو احباب ذکر اس نے کہا سخت عذاب میں گرفتار ہوں، رب کائنات کا سخت عذاب ہے اس میں مبتلا ہوں۔
اور پیر کے دن میرا عذاب کچھ ہلکا ہو جاتا ہے، پیر کے دن میرے عذاب میں کچھ کمی کر دی جاتی ہے، پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو نے کیا ایسا عمل کیا ہے؟ کہتا ہے کہ جب سرور کون مقام امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین کی ولادت کی خوش خبری سنی تو میری غلام صوبیہ، میں نے اسے انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا، کہا جا تو زاد ہے، بس اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، سوموار کے دن اس کو پی لیتا ہوں، میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی سننے کے بعد میں نے اس صوبیہ غلام کو آزاد کر دیا، اس کی وجہ سے رب کائنات میرے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے، میرے عذاب کو رب کم کر دیتا ہے، میرا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب ابھی ذکر اس سے پتا چلا کہ اعلیٰ عظمت والوں کے ساتھ جس دن کو نسبت ہو جائے وہ دن اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ تو سوموار کے دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس ابو لاہب نے کیا عمل کیا؟ ایک غلام کو آزاد کیا، انگلی کے اشارے سے آزاد کیا، نہ اس نے عبادت کی، نہ ریاضت کی، نہ سجدہ کیا، نہ نمازیں پڑھی، نہ صدقات دیے، صرف اور صرف ایک غلام کو آزاد کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں تو رب کائنات سوموار کے دن اس کے عذاب کو کم کر دیتے، ہلکا کر دیتے ہیں، تخفیف فرما دیتا ہے رب کائنات۔ تو اب ابھی ذکر یہ اس پر قیامت تک یہ عمل ہوتا رہے گا۔ رب کائنات نے کتنا کرم فرمایا ہے لوگوں کہ ہمیں دوبارہ زندگی میں پاک ماہ مقدس بھی عطا فرمایا اور اس محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے کیے ہوئے اعمال سے، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں، رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کریں، رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کی درخواست پیش کریں، رب ہمیں معاف فرما دے، رب ہم پر اپنا کرم فرما دے، رب کائنات ہم پر اپنا عظیم احسان فرما دے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، اے خالق کائنات، جو احباب تیرے اس پیغام کو، حدیث مصطفیٰ کو آگے لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا ہے رب کائنات، ان کے رزق میں برکتوں عطا فرما، وسعتیں عطا فرما۔ جو احباب بیمار ہیں میرے مالک، ان کو پاک ماہ مقدس کا صدقہ شفائے کاملہ عطا فرما، اور جو تنگ دست ہیں اس مقدس ماہ کا صدقہ، جمعۃ المبارک کا دن، اس کا صدقہ میرے مالک ان کی تنگ دستی دور فرما۔ اے خالق کائنات، جو احباب بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ والسلام، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی حدیث کے ساتھ۔